Assalamu alaikum, welcome to my channel. And today I'm going to tell you a review about a book that is Rumi's Day Book, which has been translated in English by Kabir and Kamali. So when I read this book, it was really amazing. It had 365 poems in it, which were really interesting and fascinating. सो मैंने उनके कुछ पॉइंट्स बनाए ताकि आपको मैं बता सकूं पॉइंट्स और उनके बारे में डिस्कस कर सकूं. सो पहली तो चीज़ है कि इसकी मिस्टिक स्पिरिचुअल गाइडेंस की ये पूरी बुक है. और जो रूमी की पोइट्री है, इट इज़ इंस्पायरिंग and full of wisdom with Sufi mystic. And now with the little help of the points what I'm going to tell you, we will have fun in applying them in our daily lives. So पहले तो ये है कि ये बुक हमें इतनी इम्पोर्टेंट मैसेज देती है कि to have patience, the importance of patience in your life, it is really important. And seeing challenging times as God's way of, it's basically एक अल्लाह मियाँ का तरीका है आपको हार्ड वर्क कराने का and get going. So जब मैंने मौलाना रूमी का पढ़ा तो हमें पता था सूफीज़म है, मिस्टिक है, बट आई वांटेड टू नो अ लिटिल बिट अबाउट उनकी हिस्ट्री क्या है. बिकॉज हमें ऐसे तो पता होता है रैंडम, लेकिन कुछ बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए. तो इसलिए मौलाना रूमी का मैंने सारी थोड़ा सा रिसर्च किया तो उसके अंदर जो मुझे मिला कि वॉज अ ग्रेट इस्लामिक पर्शियन पोइट and mystic. He was born in Afghanistan in 13th century and he was one of the biggest inspiration for Sima, the universal movement practiced by all the darwish. So just imagine. So Rumi ने अपनी ज़िंदगी टर्की के शहर कोनिया में गुजारी, जो इस वक्त गालिबन मगरबी सेल्जुक्स का सल्तनत का दारुल हुकूमत भी था. रूमी कोनिया यूनिवर्सिटी में रिलीजन के प्रोफेसर थे और बहुत नाकाबिले यकीन हद तक सूफियाना और रूहानी आदमी के तौर पर उनका एहतराम किया जाता था. तो मैंने उनकी सारी इस बुक के पॉइंट में से मैंने निकाले हैं 14 पॉइंट्स, ताकि आप अपनी नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करके देखें एंड यू विल सी फैसिनेटिंग रिजल्ट्स. ओके, नंबर 1 इज़ जिहाद, अ जिहाद वॉरियर. जिहाद का लफ्ज़ी मायने होता है अनथक कोशिश करना, बहुत मेहनत करना. और जिहाद जैसे हम कहते हैं अल्लाह की राह में लड़ना. जिहाद के एक और भी मतलब है कि 2 टाइप के जिहाद होते हैं, एक होता है अंदरूनी और एक होता है बैरूनी. जो अंदरूनी जिहाद होता है वो बेसिकली आपकी नफ्स को कंट्रोल करता है कि डू यू हैव कंट्रोल ऑन योर नफ्स और नॉट. और एक होता है बैरूनी जो है फिजिकल चैलेंजेस यू आर फेसिंग एट द मोमेंट. एक तो वो जिहाद हो गया, एक तो ये चीज़ होगी. फिर ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मुझे मिली थी कि इसमें आपको बताएंगे कि आप अपनी नफ्स को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे कितने खूबसूरत तरीके से आप अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे कि इस किताब में कहा है, कुछ जो मैंने एज ये किताब इंग्लिश में है तो मैंने उनके जो उनकी वर्डिंग्स थी, जो उनकी वो मैंने एग्जैक्ट ही उठाई हैं ताकि आपको पता लग सके कि ये कहना क्या चाह रहे हैं. जैसे इस किताब में कहा है, द लाइन हु ब्रेक्स द एनिमीज रैंक is minor hero compared to the lion who overcomes himself. यानी कि आप अपने ऊपर अपने नफ्स पे कंट्रोल वाला जो जहादी वो ज़्यादा बड़ा है बजाय जो एक एनिमी को डिस्ट्रॉय करके यानी कि उसको हरा कर आता है. तो यानी कि आपके अपनी नफ्स को कंट्रोल करना इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड एक और जगह रूमी ने कहा है, लेट्स आस्क गॉड टू हेल्प अस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, फॉर हु लैक्स इट लैक्स हिज ग्रेस. कि जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा उसमें वो विजडम और वो ग्रेस नहीं आएगी. ब्यूटिफुल. ओके, नंबर 2 इज कैंडी और सेल्फ कंट्रोल.
اب اس میں ہم نے کینڈی اور سیلف کنٹرول اس کا یہ ہے دا انٹیلیجنٹ وانٹس سیلف کنٹرول اینڈ چلڈرن وانٹس کینڈی، لیکن میں وہ ہوں جو دونوں چاہوں گی. یس سیریسلی، who doesn't want a candy, an incentive and self-control? So that is an exercise what you can do it with yourself. All the wise people teaches us that self-mastery is its power. So you need to master on your nerves. It is so important. So کچھ سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں، ان کو آپ جواب ایک جوٹ ڈاؤن کریں ایک پیپر پہ اور لکھیں اور سوچیں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آپ اپنے بارے میں کیا خیال، آپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ سیلف ماسٹری آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اپنی نفس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کیا آپ اپنے آپ کو کمانڈ دے کر اسی اوبے کر سکتے ہیں کہ نہیں، کہ آپ کوئی ایک ڈیسیجن لیں اور کمانڈ لیں کہ آئی ول ناٹ ڈو دس اینڈ یو ول اسٹل اسٹک آن اٹ، اور یو ول جسٹ موو آن اینڈ یو ول بی مور فلیکسیبل کہ میں نہیں کچھ نہیں ہوتا، اگر میں نے آج ڈیسیجن لیا تو میں آئی ول ڈو اٹ نیکسٹ ٹائم. یا وہ چیز جو آپ لگاتار کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ لگاتار کرتے رہیں تو آپ کے کام میں اس کا پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے اور آپ کی زندگی میں امپیکٹ پڑ سکتا ہے. یا وہ چیز جو آپ بند کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ سے بند نہیں ہو پا رہی. تو یہ بیسکلی سیلف کنٹرول کی یہ کویشچنز جو میں نے آپ کو بولے ہیں، یہ آپ اگر آپ ان کے جواب لکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ ویئر دا ویکنیس لائز. تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں کہ کہاں مجھے پرابلم آ رہی ہے، کہاں میں اپنے سیلف کنٹرول کو، کہاں میں اپنے آپ کو، اپنی نفس کو کنٹرول کرنے میں لیگ بیہائنڈ کر رہا ہوں. اچھا پھر there's another کہ there's to pursue self control it's just like. اچھا آپ کو پتہ ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں، جب آپ سیلف کنٹرول کریں گے تو آپ obviously اس کا رزلٹ اچھا ہوگا. it will be in a sense of a candy. see والا. سو بیسکلی آنسر آپ کو مل گیا. آپ محنت کریں گے اس کا پھل آپ کو ملے گا، آپ اپنی نفس پہ کنٹرول کریں گے تو آپ کو اس کا پھل ملے گا. اوکے ایک اور جگہ رومی نے کہا ہے there is no worse sickness for the soul or you who are proud than this pretense of perfection. یعنی کہ انسان اپنے اوپر جو غرور کرتا ہے، جو انسان اپنے اوپر کہ میں ہوں اور اس کے اندر وہ نفس کی نہیں کنٹرول کر سکتا ہے، he will never ever have that self control and he can never master and he can never be wise. He can be rich, he can be anything, but he cannot be a wise person, a wise soul. Number 3 growth. اس میں رومی نے کہا ہے no mirror ever became iron again, no bread ever became wheat, no ripened grapes ever became sour fruit. Mature yourself and be secure from a change for the worse. کیا خوبصورت طریقے سے انہوں نے سمجھایا ہے کہ آپ جو کام کر چکے ہیں، جو چیز ہو چکی ہے، وہ کبھی دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتی. آپ جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہو، جو سیلف ایکچولائزیشن یا کسی بھی چیز کی لائف کے سٹیج پہ پہنچ چکے ہو، آپ ریورس نہیں ہو سکتے. آپ اس کو فردر امپروو کر سکتے ہو. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے آپ کو اپنے آپ کو سیلف اپریشیٹ کرنا آنا چاہیے. ہر جگہ پہ، ہر سٹیپ پہ اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں تو آپ میں سیلف ایکچولائزیشن کا پروسیس شروع ہوگا اور وہ ایوالو ہوگا. اور جتنے آپ سٹیپس لیتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو سمجھ لگے گا کہ آپ میں کتنا بدلاؤ آ رہا ہے، آپ کتنے چینج ہو رہے ہیں. سو انجوائے، ریجوائز اینڈ دیٹ ول میک یو ہیپی اینڈ لائٹ. اینڈ ریمبر، بہت امپورٹنٹ چیز نمبر 4 دیٹ از پیشنس. Patience is the key to joy. Yes, patience. Even
I'm trying to develop it patiently, but yes, it is the key to joy. Okay, number 5. It's boiling scum. अच्छा, boiling scum पता है? Okay, number 5 is boiling scum. अच्छा, आपने देखा होगा कि कोई आप चीज़ कुक कर रहे हो, कुछ चीज़ बना रहे हो, पका रहे हो, तो उस पर जैसे खाना बना रहे हो, कुछ चीज़ के ऊपर जब बॉयल हो रहा हो तो ऊपर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट, एक्स्ट्रा चीज़ें जो एक्सेसिव हों आपके खाना बनाने में, और वो चीज़ जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाती हैं झाग की शेप में, तो आप उसको निकाल के बाहर कर देते हो. बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में से ऐसी चीज़ें जो आपकी अटेंशन डाइवर्ट करें, आपके गोल से, टारगेट से डिविएट कर दें, ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से आप निकाल के बाहर निकालें. इसे कहते हैं वो झाग बाहर थ्रो अवे करते हैं. यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे रूमी ने कहा है, दिस डिसिप्लिन, आपने उठाकर वो चीज़ फेंक दी, कुड बी कोई भी चीज़, अनवांटेड टॉन्ट्स, अनवांटेड क्रिटिसिज्म, कोई और चीज़ लोगों से रिलेटेड, एनीथिंग जो आपको लगता है कि आपके टारगेट को अचीव में करने में या उसके साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन स्टिल गिविंग यू द अनकंफर्टेबल फीलिंग, सो व्हाई टू हैव इट. सो जैसे रूमी ने कहा है, दिस डिसिप्लिन एंड रफ ट्रीटमेंट are a furnace to extract the silver from the dross. This in testing purifies the gold by boiling the scum away. और फिर एक और जगह कहा है मौलाना रूमी ने, it is God's kindness to terrify you in order to lead you to safety. ये अल्लाह मियाँ का तरीका है, आपको चैलेंजेस देते हैं ताकि आप सही रास्ते पे रहें, आप उसके लिए मेहनत करें और आप सोना बन के बाहर निकलें, आप एक वाइज इंसान, एक अच्छा सोल बन के बाहर निकलें. ये अल्लाह मियाँ का तरीका है. चैलेंजेस मिलते हैं, हर एक को मिलते हैं, हर एक के चैलेंजेस का फॉर्मेट डिफरेंट होता है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपने उसमें से कैसा निकलना है. आपने उसमें से कोशिश करनी है कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके टारगेट से ओरिएंटेड नहीं हैं उनको आपने इम्पोर्टेंस नहीं देनी, और जो आपके टारगेट से इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को ही सिर्फ आपने इम्पोर्टेंस देनी है ताकि आप अपना टारगेट अचीव कर सकें. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन सब चीज़ों के लिए आपको, इवन टू टेक आउट द बॉइलिंग स्कम अवे, व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते. इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तो ही आप ग्रो कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में आप आएँ तो आप लंबी सांस लें और फिर आप सेट असाइड, स्टेप बैक, और आप फिर सोचें और देखें, उसको एनालाइज करें, उस जायज़ा लें उस पूरे प्रॉब्लम का, और उसका मतलब समझें, और फिर उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें. मेजॉरिटी बात ये टाइम पे ये होता है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते और वो ऐसे ही बस चलते रहते हैं. अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए उस प्रॉब्लम को हल करने में आसानी हो जाएगी. कितनी प्यारी बात बोली उन्होंने. फिर एक और है मेकिंग मिरर्स. अच्छा, मेकिंग मिरर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है. जैसे अगर आपके पास एक मिरर है, शीशा है जिसको आप साफ़ कर रहे हैं, उसको पॉलिश कर रहे हैं, तो आप उसको बारी बार रगड़ेंगे ताकि वो साफ़ हो और वो चमके और ज़्यादा चमके. बिल्कुल इसी तरह हमें कांस्टेंट मेहनत करनी चाहिए किसी भी टास्क को करने के लिए. वो अपने लिए भी हो सकता है, वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए भी हो सकता है, आप अपने आप को, अपनी नफ्स को कंट्रोल करने के लिए भी हो सकता है. वो ये डिपेंड करता है जिस जगह आप उस चीज़ को अप्लाई करें. तो अब बिल्कुल वो कांस्टेंट मेहनत करने से क्या होगा कि आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे. और एज रूमी सेड, इफ़ यू आर इरिटेटेड बाय एवरी रब, आप सोचें रब मतलब, if you're irritated by every rub, how will you be polished? If you are getting the challenges, that means you're becoming more wiser
and you're more becoming, thoughtful. You will make more, it's the experience which makes your life more comfortable, and you will see the other side of the life too, which usually لوگ ہبڑ دبڑ میں مس آؤٹ کر جاتے ہیں. پرابلمس بھی, چیزیں بھی, ڈیسیجنس بھی. اب نمبر 7 ہے envy. envy رومی کہتا ہے جیسے on the way there is no harder path than this. Fortunate is he who does not carry envy as a companion. بہت لوگ envy رکھتے ہیں اور وہ نہیں چھوڑتے, اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا دوست envy نہیں ہوتا, اور جس کا نہیں ہوتا ہے وہ زیادہ اپنی ٹارگٹ کو جلدی اچیو کرتا ہے اور زیادہ وائز ہوتا ہے. اور ایک اور جگہ رومی نے کہا indeed envy is a defeat worse than any other. جس کے پاس envy ہے, جو envy کرتا ہے دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر, اس سے بڑی ہار ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ سوچیں ذرا, آپ ایسی چیز تو نہیں آپ پکڑیں گے. آپ نے اپنی لائف کو موڈیفائی کرنا ہے, اچھا کرنا ہے, پازیٹیو لے کے جانا ہے, اپنے ٹارگٹ کو, اپنے گول کو اچیو کرنا ہے, تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ نے envy کو اپنا دوست نہیں بنانا. اور اگر آپ کے پاس لوگ اور اگر آپ لوگوں کو کمپیئر کرتے ہیں, یا آپ کی عادت ہے, یوزلی لوگوں کی ہوتی ہے, آپ اپنی لائف سے, اپنی چیزوں سے, بچوں سے, ہر چیز سے یو کمپیئر یور لائف ود دی ادر پیپل. یو شوڈ ناٹ. وائی آر یو کمپیئرنگ؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں کمپیئر کرنے کی. آپ کی لائف سیپریٹ ہے, ان کی لائف سیپریٹ ہے, ان کے پرابلمس چیلنجز مختلف ہیں, آپ کے پرابلمس چیلنجز مختلف ہیں. اس کو ایکسیپٹ کرو اور آگے چلو, اور اپنے کام پہ اپنے اوپر کام کرو, رادر دین یہ دیکھ رہے ہو کہ دوسرا کیا کام کر رہا ہے. تو اس کا تو کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہونا, اس سے تو آپ بس جلتے بھونتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہونا. کتنی پیاری بات بولی ہے. پھر ہے برن. اچھا ایک اور بھی ہے برن. برن نمبر 8 ہے. اس کا مطلب ہے آئی ایم برننگ. دس از رومی سیز آئی ایم برننگ اف اینی ون لیکس ٹینڈر لیٹ ہم سیٹ ہز ربش ablaze with my life. Beautiful. Amazing actually. کیا آپ کسی محض کسی کی موجودگی, آپ کی موجودگی کسی لوگوں کے بیچ میں پازیٹیو تھاٹ لاتی ہے, نیگیٹو تھاٹ لاتی ہے؟ دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے. برننگ از دا انلائٹمنٹ, یعنی کہ آپ میں سے اورا کیا نکلتا ہے, آپ میں سے اورا کیا نکلتا ہے, نیگیٹو اورا نکلتا ہے, پازیٹیو نکلتا ہے اورا. لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں, لوگ آپ کے پاس کھنچے آتے ہیں, لوگ آپ سے خوشی سے بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا اورا ایسا ہے. یہ بہت دیٹ از دا برننگ فائر, دا ان سائڈ برننگ فائر. سو آلویز ہیو دیٹ burning fire in you and give that positive energy to people, so people will come. نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوئیں گے اگر آپ میں یہ اورا ہوگا, اور ان لوگوں کو آپ کے پاس آ کر سکون ملتا ہے, بات کرتے ہیں. سو دس ٹیلز کہ آپ کا اورا کیا ہے. پھر نمبر 9 جو بڑا ٹیکی ہے وہ ہے اف. اگر ہم ہر چیز اس پہ ختم کر دیتے ہیں, لائف کی ہمارے ڈیسیجن کیا, ہماری پریکٹیکل لائف کیا, ہر چیز اس پہ ختم ہے کہ اگر میں یہ کر لیتی تو میں فلاں چیز بن جاتی, اگر یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتی, اگر میرے بچے یوں نہ کرتے تو میں یہ کر لیتی. بیسیکلی آپ نے اپنا سارا کچھ اگر پہ ڈال دیا ہے, اور اگر کا مطلب کچھ بھی نہیں. اٹ از ان ایئر. لائک رومی سیز ون کی ناٹ لاڈج ان اف. اف کے اوپر لوگ ڈیفائن نہیں کرتے, لوگ نہیں رہتے. اف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے. اف نام کے اوپر اگر آپ رہتے ہیں تو یو آر لیونگ ان اے فولس پیراڈائز. سو اچھا, پھر ورڈ آف ریالٹی. ورڈ آف ریالٹی از دا 10th one. دیٹ از دا سورڈ آف ریالٹی, ناٹ ورڈ, سورڈ آف ریالٹی. مطلب the sword of reality is the saint's protection. Facts cannot be ignored. This is what Rumi says. Rumi says stresses کہ it actually stresses کہ اگر ہمارے پاس ہمت یا کریج ہے
کہ ہم ریالٹی اور کرنٹ سچویشن کو ایکسیپٹ کر لیں تو ہم بہت زیادہ چیزوں سے، پرابلمس اور چیزوں سے نکل بھی سکتے ہیں اور اپنی لائف کو زیادہ آسان کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ اپنی کرنٹ سچویشن کو دیکھ کر اس پہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنی پرابلمس کو آنیسٹی سے، اور آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی میں ڈینائل میں تھی، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے اپنی اس پرابلم کے ساتھ، اس کو کیسے صحیح کرنا چاہیے، کتنے حد تک میرے ہاتھ میں ہے کرنے کا، لیکن یو ول ایکچولی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ پرابلم. تو بیسکلی ریالٹی، جو ریالٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کرو. Therefore, the sword of reality protects the enlightened saint from the illusion. یہ illusion اور یہ جو فینٹیسی ورلڈ ہے اس سے باہر نکلیں، جو بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ کہانیاں پڑھ پڑھ کے ایسے فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں. بچیوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی فینٹیسی ورلڈ میں رہتی ہیں، لیکن یہ آپ نے دیکھنا ہے. یو ہیو ٹو لیو ان دا ریالٹی، یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ، you have to live in it, you have to be happy in it, you have to give that positive aura so people can be happy around you. These are little wise things what I got to know from this book, and this is amazing. This is actually really amazing. اچھا، پھر ہے Two Wings to Fly, that is number 11. اس میں ہے کہ God turns you from one feeling to another. It teaches by means of opposites so that you will have two wings to fly, not one. That means آپ کا کبھی کبھار نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، کبھی پازیٹیو تھنکنگ، آپ کا موڈ ایک پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے گول کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ پروز اینڈ کونس کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو اللہ میں نے آپ کو دیکھے ہر چیز کے دو رخ دکھائے ہیں. دو رخ دکھائے ہیں تو آپ کے پاس دو پر ہیں، اور آپ ایک پر پہ نہیں ہیں، آپ دو پہ ہیں. تو یو کین تھنک، یو کین بیلنس یور سیلف نائسلی، اینڈ یو کین بی مور گول اورینٹیڈ ٹو یور گول. پلس آپ کو پتہ ہے ہاؤ ٹو بیلنس یور لائف ود یور پروز اینڈ کونس اینڈ یور چیلنجز. Everyone they got challenges. That does not mean that some doesn't have challenges, some have. I think everyone got it. So جب آپ سے آپ سے مختلف نظریہ کسی اور کا ہو، آپ یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو پنش نہیں کرنا. یاد رکھیں کہ ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ بھی میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے، نیگیٹو ہے، کیا ہے، وہ ہے. نہیں، جو چیز ہو ایکسیپٹ کرو. اور یاد رکھو کہ خدا ہمیں احساس دیتے ہیں، وہ ہمیں احساس دیتے ہیں کہ اگر ہمیں نیگیٹو فیلنگ ہے، پازیٹیو فیلنگ ہے، ہم اس کو کس طرح نیگیٹو کو پازیٹیو میں لے کے جا سکتے ہیں اور اس کو فردر ریفائن کر سکتے ہیں. اگر آپ ایکسیپٹ کرو گے تبھی ہو سکتا ہے. اگر آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کرو گے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیشہ کوشش کرو، نہ چاہتے ہوئے بھی پازیٹیو سوچ رکھو. جو مشکل کام ہے، بٹ آئی ہوپ it will give you a tip and it's going to help you too. جیسے رومی نے ایک اور جگہ کہا ہے، conventional opinion in the is the ruin of our soul. یعنی کہ conventional opinions ہوتے ہیں، وہ ہمارے سول کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے آپ کو ہمیشہ دونوں سائڈ کو دیکھ کر بیلنس کر کے چلنا ہے اور ایکسیپٹ کرنا ہے جو ہے، اور اس کو پھر پازیٹیولی لے کے جانا ہے. ڈرنا نہیں ہے، ان ادر ورڈس. اوکے، نمبر 12، اسپیئر نو ایفرٹ. رومی ٹیلز ہاؤ کین یو گیو مور ٹائم ٹو یور سیلف اینڈ ٹو دا ورلڈ. فار ایگزامپل، آپ اس دنیا کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو گیو اور ہیلپ پیپل مور دین ان دس ورلڈ. رومی سیز اگین، ڈیورنگ دیز brief days that you have strength, be quick and spare no effort of your wings. یعنی کہ اپنے آپ پوری کوشش کریں، ہیلپ کریں، مدد کریں لوگوں کی. جتنے آپ لوگوں کی مدد کریں گے، جتنے آپ ایسی چیزیں کام کریں گے جس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، یو آر ڈوئنگ اے بگ ڈیڈ اینڈ اٹس unintentionally is going to help you getting your target done. You will see. It is that aura, that vibe that matters. Then the 13th one is step into the fire.
if your knowledge of fire has been turned to certainty by words alone, then seek to be cooked by the fire itself. Don't abide in the borrowed certainty. There is no real certainty until you burn. If you wish for this, sit down in the fire. यानी कि आपको मेहनत के बगैर कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते. अगर आप मेहनत के बगैर कोई चीज़ अचीव कर रहे हैं या कोई शॉर्टकट्स मार रहे हैं, it is going to come back. So you have to be really careful whatever you're doing it. जैसे कहते हैं ना karma, it comes back. तो ये आपने ध्यान रखना है. मेहनत में बरकत है, जैसे आपको पता है. So we should know the truth, as Rumi says, my friend. The Sufi is a friend of the present moment. To say no, to say tomorrow is not our way. So always remember, step in the fire, whatever the problem is, face it. And live in present. It is important to live in present. If you live in present, then you actually know how to deal with the problems. And lastly, not the least, live. जिए. He says he is a letter to everyone. You open it, it says live. So what is your message to your life? आप अपनी ज़िंदगी में आप अपने आप को आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहते हैं? आप इस दुनिया में आए हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे मैं कहूँगी जियो और जीने दो. सीरियसली, that is my motto, because it is so important to live and let live, that it makes your life easy. And you also tell me yours, what is your motto? And I hope you like it, what I have told you, the things about this book, and nice listening to it. Thank you. Thanks for watching. Bye bye.